آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے بہت سے والدین کے لیے اہم ہے جی بالکل۔ کہ اپنے بچوں کی جو مذہبی تعلیم ہے، جو تربیت ہے، اس کا آغاز کیسے کریں؟ مطلب ایسا طریقہ ہو جو مؤثر بھی ہو اور دیرپا بھی۔ ہاں، جس کا اثر رہے۔ جی، تو ہمارے پاس جو مواد ہے آج وہ اسی سوال کے آس پاس گھومتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک فطری خواہش ہے نا کہ والدین چاہیں کہ ان کے بچے سچے مومن بنیں، اچھے انسان بنیں، بالکل۔ معاشرے کی جو الجھنیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے محفوظ رہیں، اور خاص طور پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کریں، اللہ سے، قرآن سے ایک گہرا ذاتی تعلق ہو۔ یہ تو سبھی چاہتے ہیں، یہ منزل تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کہاں سے شروع ہو؟ اسلام کی تعلیمات تو آپ جانتے ہیں ایک سمندر ہے۔ جی بہت وسیع ہیں۔ تو ایک بچے کو، ایک معصوم ذہن کو جب اس سمندر سے متعارف کروانا ہے تو وہ پہلا قدم کیا ہو؟ سب سے پہلا سبق؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ ہاں، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی سوال اٹھاتا ہے، اور جو جواب یا نقطہ نظر سامنے آتا ہے وہ تھوڑا سا روایتی سوچ سے ہٹ کر ہے۔ اچھا۔ جی، وہ یہ کہتا ہے کہ شروعات عقائد کی تفصیل سے نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب توحید، عدل، نبوت، ان سب کی براہ راست تعلیم سے نہیں، تو پھر کس چیز سے؟ بلکہ ایک شخصیت سے، وہ ہستی جن کے ذریعے یہ سب کچھ ہم تک پہنچا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات، ان کی سیرت۔ یہ تو واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آئیے اسی پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ ضرور، کیونکہ دیکھیں تعلیم کا طریقہ جو ہے نا وہ نتائج پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ہم بات کیسے پہنچاتے ہیں یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود وہ بات۔ بالکل۔ تو جب ہم بچوں کی مذہبی تربیت کی بات کرتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، روایتی طریقہ کیا ہے، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے پھر ہمیں متبادل راستے کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے تو اکثر والدین یا اساتذہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنیاد تو عقائد ہے، جی۔ تو وہ شروع کرتے ہیں توحید کی تعریف سے، اللہ کی صفات، فرشتے، کتابیں، رسول، قیامت، ان سب باتوں سے۔ ہاں، بنیادی ایمانیات۔ اور ساتھ ہی ایک پیغام بہت واضح دیا جاتا ہے، وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اچھے کام کرو گے، نماز پڑھو گے، سچ بولو گے تو اللہ خوش ہوگا، جنت ملے گی، برے کام کرو گے، جھوٹ بولو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا اور جہنم کی سزا۔ یہ تو بہت ہی عام ہے، ہر جگہ سنا جاتا ہے۔ جی، بہت مروجہ انداز ہے۔ ہاں، یہ انداز عام تو ہے، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس پر ایک آپ کہیں کہ تنقیدی نظر ڈالتا ہے۔ اچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ نیک نیتی سے ہی کیا جاتا ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ ہمیشہ وہ گہری، وہ دلی وابستگی پیدا نہیں کر پاتا جس کی خواہش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بچے شاید ظاہری طور پر عمل کرنا سیکھ جائیں، نماز پڑھ لی، کچھ چیزوں سے بچ گئے، لیکن اندر سے وہ مذہب سے محبت، وہ تعلق، وہ ذاتی کھنچاؤ وہ پیدا نہیں ہو پاتا جو اصل میں چاہیے۔ اور یہیں سے پھر آپ کہہ لیں کہ مسائل شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب والدین دیکھتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے، ظاہری عمل کر رہا ہے، مگر وہ شوق نہیں، وہ لگن نہیں، یا کچھ عرصے بعد وہ عمل بھی شاید کم ہو جاتا ہے، چھوٹنے لگتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید بچے میں ہی کوئی کمی ہے یا ہماری تربیت میں کوئی مسئلہ رہ گیا، اور پھر اس پریشانی میں رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اکثر مزید سختی۔ ہاں، یا پابندیاں بڑھا دیں۔ بالکل۔ اور یہ جو مواد ہے اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ شاید بچے کی فطرت میں نہ ہو، بلکہ اس شروع کے طریقے میں ہو، اس طریقہ تعلیم میں۔ جب مذہب کا تعارفی بنیادی طور پر یہ کرو، یہ نہ کرو، اور نتیجے میں انعام یا سزا سے ہو، تو بچے کے ذہن میں اللہ کا تصور کیسا بنے گا؟ شاید ایک حاکم کا، ایک جج کا، جس سے محبت سے زیادہ شاید خوف ہو۔ اچھا۔ دین ایک بوجھ لگ سکتا ہے، ایک ذمہ داری، وہ لطف، وہ سکون شاید محسوس نہ ہو۔ تو یہ طریقہ انجانے میں بچے اور دین کے بیچ ایک جذباتی فاصلہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ اگر یہ عقائد کی براہ راست تعلیم اور جزا سزا والا تصور شروع کے لیے ٹھیک نہیں، تو کہاں سے شروع کریں؟ جی، یہی وہ مرکزی خیال آتا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ شخصیت سے شروع کریں؟ جی ہاں،
ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم براہ راست خدا کی ذات، اس کی صفات، ان کی وہ تجریدی ایبسٹریکٹ بحث نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، بلکہ پہلا قدم ہو اس ہستی کی پہچان جو خدا کا پیغام لائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ پہچان صرف نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس سے بھی پہلے، اس حیثیت سے کہ وہ کون تھے، ایک انسان کے طور پر ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کی سیرت مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، روزمرہ کا رویہ، کردار، وہ کیسا تھا؟ ان کے اخلاق، ان کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، بچوں سے کیسا پیار کرتے تھے، مشکل میں کیسا رد عمل دیتے تھے۔ مواد کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی عظمت، ایک ایسی خوبصورتی کہ اگر کوئی انہیں صرف ایک انسان کے طور پر بھی جانے نا، ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں، ان کے کردار کو سمجھیں، تو ان سے محبت ہونا ایک فطری بات ہے۔ اچھا، ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں وہ نبی نہ بھی ہوتے، تب بھی ان کی ذات اپنی انسانی خوبیوں کی وجہ سے اتنی بلند تھی کہ ان سے محبت اور عقیدت رکھنا بنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک بچے کا تعلق سب سے پہلے اس عظیم، اس پیاری شخصیت سے بن جائے گا، جب وہ ان سے محبت کرنے لگے گا، جی، تو پھر ان کے لائے ہوئے پیغام یعنی دین اسلام اور اس پیغام کے بھیجنے والے یعنی اللہ تعالیٰ، ان سے جڑنا، اسے ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ بہت قدرتی اور آسان ہو جائے گا۔ گویا وہ محبت ایک دروازہ کھول دے گی۔ بالکل، ایک دروازہ، ایک راستہ۔ یہ تو واقعی بڑی گہری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح دیکھنا کہ ان کی انسانیت ہی اپنے آپ میں ایک مکمل نمونہ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مواد میں یہ بھی تھا کہ جو لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخصیت، ان کی زندگی کی تفصیلات، ان کے اخلاق کی باریکیوں سے پوری طرح واقف نہیں، جی، وہ گویا ایمان کی اصل مٹھاس، وہ محبت کا جو اصل ذائقہ ہے، اس سے کچھ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ ایک گہرا جذباتی تعلق بھی ہے، اور اس کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات تو قرآن پاک سے بھی ملتی ہے نا؟ سورہ احزاب آیت 22 جس کا مفہوم ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ جی، اسوہ حسنہ۔ ہاں، تو جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس آیت کی تشریح میں یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی انسانی حیثیت میں، اپنے کردار میں، اخلاق میں، حکمت میں، شفقت میں، استقامت میں، ہر پہلو سے ایک کامل، ایک بہترین انسان تھے۔ صحیح۔ ان کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی، جیتا جاگتا نمونہ۔ بالکل، اور اس تعلق کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے وہ مواد ایک دلچسپ مثال بھی دیتا ہے۔ کیا مثال ہے وہ؟ وہ کہتا ہے جیسے ہم کبھی کوئی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی ناول، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو کسی کردار سے ہمیں ایک لگاؤ سا ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس کی اچھائی کی تعریف کرتے ہیں، اس کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم کرداروں سے، شخصیات سے جڑتے ہیں۔ صحیح۔ تو مواجہ سوال کرتا ہے کہ بھئی اگر ہم خیالی کرداروں سے اتنا جڑ سکتے ہیں تو کیا ہمیں تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے کامل اور حقیقی شخصیت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کہیں زیادہ گہرا تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ تعلق صرف رسمی نہ ہو بلکہ گہرا، ذاتی، محبت بھرا تعلق ہو۔ یہ مثال تو واقعی جھنجھوڑتی ہے۔ اچھا، تو کیا اس سوچ کی، اس طریقے کی کوئی تاریخی بنیاد بھی ہے؟ کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اسی طرح دی تھی؟ جی ہاں، اور یہ اس دلیل کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ اچھا، مواد یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے تقریباً 40 سال وہ اسی معاشرے میں گزار چکے تھے۔ جی بالکل۔ اس لمبے عرصے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کے طور پر دیکھا تھا، پرکھا تھا، جانا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، اچھے برتاؤ، بہترین کردار کے قائل تھے۔ الامین، الصادق۔ بالکل، الامین، الصادق، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ سچے۔ یہ القاب ان کی نبوت سے پہلے تھے
ان کی انسانی شخصیت کی گواہی تھے۔ ٹھیک۔ تو ترتیب کیا بنی؟ پہلے لوگوں کا ایک پکا غیر متزلزل اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر قائم ہوا۔ انہوں نے خود دیکھا، خود تجربہ کیا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، ہمیشہ سچ اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ یہ اعتماد اتنا مضبوط تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، یہ واقعہ اکثر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جی مشہور واقعہ ہے۔ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے بنا کسی شک کے ایک زبان ہو کر کہا تھا، ہاں ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، ما جربنا علیکا الا صدقا۔ کمال ہے۔ آپ غور کریں، پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی سچائی کی گواہی دی۔ اس زبردست اعتماد کے اظہار کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے پیغام کی، توحید کی، دین حق کی دعوت دی۔ تو ترتیب یہی تھی، پہلے شخصیت پر بھروسہ، پھر پیغام۔ بالکل، پہلے شخصیت پھر پیغام۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے پہلے اللہ کو مان لیا ہو اور پھر انہیں کہا گیا ہو کہ اب جاؤ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی شخص کی پیروی کرو جسے تم جانتے ہو۔ نہیں، راستہ شخصیت سے پیغام کی طرف گیا۔ یہ تاریخی مثال تو بہت ہی واضح ہے۔ اس سے یہ اصول بالکل سامنے آ گیا کہ شخصیت کا تعارف، اس پر اعتماد، یہ پیغام کی قبولیت کے لیے ایک بنیاد بنتا ہے۔ جی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد والدین اس اصول کو عملی طور پر کیسے استعمال کریں اپنے بچوں کی تربیت میں؟ وہ کیسے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ محبت و اعتماد پیدا کریں؟ یہ بہت اہم عملی سوال ہے اور مواد اس پر بھی واضح رہنمائی دیتا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز سکھانے، روزہ سکھانے یا دوسرے شرعی احکام سکھانے سے بھی پہلے جی ہاں، پہلے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں۔ اچھا۔ اور یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار، مختلف انداز میں، دلچسپ طریقے سے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے قصے سنائیں، جوانی کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، خاص طور پر بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار بھرا سلوک، جانوروں پر رحم دلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کے قصے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ یعنی مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچہ ان کہانیوں، ان واقعات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعارف ہو، ان کی خوبیاں جانے، اور نتیجہ کیا ہو کہ وہ ان سے محبت کرنے لگے۔ دل سے محبت؟ دل سے محبت۔ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک گہرا ذاتی لگاؤ، ایک عقیدت پیدا ہو۔ مواد کہتا ہے کہ جب یہ محبت کی بنیاد قائم ہو جائے گی نا، جی، جب بچے کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محبوب، ایک آئیڈیل شخصیت بن جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جب والدین یا استاد کہیں گے کہ بیٹا اور نماز پڑھیں، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اچھا۔ یا بیٹا، سچ بولنا اچھی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو بچہ ان باتوں کو صرف ایک حکم سمجھ کر نہیں سنے گا، بلکہ وہ انہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھے گا، ان کی پیروی کرنے میں خوشی محسوس کرے گا، فخر محسوس کرے گا۔ وہ مخالفت یا ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا، بلکہ شوق اور محبت سے ان کاموں کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ ذرائع نے اس طریقے کو بڑے خوبصورت نام بھی دیے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ کہیں اسے روح جیتنے کا طریقہ کہا گیا ہے، اور کہیں انسان کے دل تک پہنچنے کا سب سے دانشمندانہ راستہ۔ بالکل، دل تک رسائی کو اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں۔ کچھ لوگ شاید سوچیں کہ دین کی تعلیم کا زیادہ سائنسی یا منطقی طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے بنیادی عقائد بتائے جائیں، اصول دین، پھر ان کی بنیاد پر عملی احکام، فروع دین۔ یہ جو شخصیت پر زور ہے، کہیں یہ شخصیت پرستی تو نہیں؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور مواد اس پر بات کرتا ہے۔
وہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ عقائد سے شروع کرنا ہی واحد منطقی یا سائنسی طریقہ ہے۔ اچھا۔ دلیل یہ ہے کہ ہم یہاں کوئی ریاضی یا فزکس نہیں سکھا رہے ہیں، ہم دین سکھا رہے ہیں، جس کا تعلق صرف عقل سے نہیں بلکہ انسان کی پوری شخصیت سے ہے، اس کی روح سے، اس کے جذبات سے، خاص طور پر اس کے دل سے۔ ہم ایک انسانی روح سے معاملہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم ایک انسانی روح سے معاملہ کر رہے ہیں، اور انسانی روح وہ نظریات سے زیادہ شخصیات سے متاثر ہوتی ہے، محبت سے، تعلق سے۔ صحیح۔ لہٰذا بچے کی دینی تربیت کا آغاز اس نقطے سے کرنا جو اس کی فطرت کے قریب ہو، یعنی محبت اور شخصیت سے تعلق، یہ نہ صرف زیادہ مؤثر ہے بلکہ شاید زیادہ فطری اور دانش مندانہ بھی ہے۔ یہ شخصیت پرستی نہیں بلکہ شخصیت سے تحریک اور محبت لے کر خالق تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ایک طاقت بن جاتی ہے، ایک محرک۔ بالکل یہی بات ہے۔ مواد کا جو حتمی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کسی کے دل میں صحیح معنیوں میں بیٹھ جاتی ہے جی، تو پھر دین پر عمل کرنا بوجھ نہیں لگتا، وہ حکم جو شاید پہلے مشکل لگتے ہوں وہ بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ پرکشش لگنے لگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب وہ صرف حکم نہیں رہے، وہ آپ کی سب سے پیاری ہستی کی سنت بن گئے، ان کا طریقہ بن گئے۔ ان پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے محبوب کی ادا کو اپنانا، جس میں ایک خاص مزہ، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ محبت پورے دینداری کے تجربے کو بدل دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی اس طریقے کی افادیت، لیکن مواد ایک اور بڑی دلچسپ بات بھی کرتا ہے، ایک طرح کی تشخیص یا ڈائگنوسس کے طور پر۔ جی، یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ مواد کہتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو اپنا ایمان بوجھل لگے، اچھا، اگر عبادت میں دل نہ لگے، اگر دین کی باتیں، روحانیات، اللہ کی بڑائی کا ذکر دل پر اثر نہ کرے، اگر آخرت کی فکر کم ہو جائے، اس کی اہمیت کم لگے، تو یہ علامتیں اس طرف اشارہ ہو سکتی ہیں کہ اس شخص کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، ان کی شخصیت سے کمزور پڑ گیا ہے۔ وہ شاید اب بھی عقیدے پر یقین رکھتا ہو، لیکن وہ محبت، وہ تعلق جو روح کو گرماتا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ اور اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ علاج بھی اسی تشخیص میں ہے۔ مواد کہتا ہے کہ ایسی صورت میں سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ انسان فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف واپس جائے، دوبارہ پڑھے۔ ہاں، دوبارہ ان کی زندگی پڑھے، ان کے واقعات یاد کرے، ان کے اخلاق پر غور کرے، ان کی مشکلیں اور ان پر ان کا صبر دیکھے، ان کی رحمت اور شفقت کو محسوس کرے، کوشش کرے کہ ان کی شخصیت کو، ان کی محبت کو اپنے دل میں پھر سے زندہ کرے، تازہ کرے۔ اچھا، یہ عمل مواد کے مطابق ایمان کو نئی طاقت دے سکتا ہے اور دین سے تعلق کو پھر سے مضبوط کر سکتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو رہی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو مواد ہم نے دیکھا اس کی روشنی میں بچوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کا سب سے مؤثر اور دل کو چھونے والا جو نقطہ آراز ہے وہ عقائد کی خشک نظریاتی تعلیم نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال، پرکشش اور محبت کرنے پر مجبور کر دینے والی شخصیت اور ان کی سیرت طیبہ سے گہری واقفیت اور محبت پیدا کرنا۔ بالکل، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایمان کی عمارت بنے گی تو وہ نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ محبت اور روشنی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ صرف علم دینے کا طریقہ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے اور روحوں کو جگانے کا راستہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اس اہم گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ شاید مزید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، ضرور، جو اسی مواد کی روح سے ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک سمندر ہے نا، بہت سے پہلو ہیں اس میں۔ جی بالکل، بچوں پر شفقت بھی ہے، بڑوں کا احترام بھی ہے، مشکل میں صبر بھی ہے، میدان میں بہادری بھی، دوستوں سے وفا، دشمنوں سے معافی، قیادت بھی ہے، سادگی بھی ہے، ہر پہلو کامل ہے۔ ہر پہلو کامل ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ ایک سوال ہے جس پر والدین خود غور کر سکتے ہیں کہ بچے کی عمر، اس کی ذہنی سطح، اس کے حالات کے مطابق سیرت کے مختلف پہلو مختلف وقتوں میں زیادہ اثر رکھتے ہوں۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے،
اسے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کی کہانیاں، جانوروں پر رحم کی باتیں، نرمی کے واقعات یہ زیادہ متاثر کریں گے اور دل میں محبت پیدا کریں گے۔ صحیح۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو تو شاید اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، وعدہ نبھانے کے واقعات زیادہ متاثر کریں۔ اور جب وہ نوجوانی میں ہو؟ تو شاید اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں ثابت قدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ یہ پہلو زیادہ انسپائر کریں۔ تو اس زاویے سے سوچنا والدین کو مدد دے سکتا ہے کہ وہ کس عمر میں سیرت کے کن پہلوؤں پر زیادہ زور دیں تاکہ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں وہ پہلو زیادہ مؤثر ہوں۔ یہ تو ایک نئی جہت ہے سوچنے کی۔ جی، یہ ایک دلچسپ جہت ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے مواد سے ہی نکلتی ہے لیکن آگے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔